میں اس بات کی چشمدید گواہ ہوں. لٹکا دیں گے مجھے سولی پر. اصل اور حقیقت، اصل بات یہی، اور میں نے اس کو کہا تھا. اللہ کسی بہن بیٹی کو بھی بے غیرت مرد سے واسطہ نہ پڑے، کیونکہ بے غیرت اور بد نسلہ آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار. کیونکہ 8 مہینے ہو گیا مجھے اس چیز کی جو ہیٹ ہے وہ برداشت کرتے ہوئے، اس چیز سے نفرت جو ہے نا 8 مہینے سے میں برداشت کر رہا ہوں. اب بس میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ چیز ختم ہے، کوئی صلح نہیں ہے، نہ ہونی ہے. طلاق ہے، مذاق نہیں ہے. میری شادی دوبارہ ہو گئی نا. Okay, let's go. السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا اور میں ہوں افضل. دوستو آج جو ہے نا ہم طلاقوں کا پروگرام لے کے آئے ہیں. آپ کہتے ہوں گے پتہ نہیں کون سی طلاقوں کا پروگرام لے آئے. دوستو بات یہ کہ ہنسی اس لیے بھی آتی ہے کہ بہت سارے دن ہو گئے ہیں کہ نا طلاقوں کے کام ہو رہے ہیں. مسلسل خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. پہلے ہم ویلوگروں کے بارے میں پریشان تھے کہ گھر کی ساری پرائیویسی، بچہ کب پیدا ہوا، نام کس نے رکھا، ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے. لیکن اب یہ طلاقوں کا ٹرینڈ، تو اس سے ہمارے یہ ینگ جو جینزی ہیں، جینزی کا مطلب جو جوان لوگ ہیں، ان پہ کیا اثر ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ حیدرآبادی نے طلاق 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 کر کے ڈرامہ کیا. دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پتہ نہیں طلاق طلاق کہہ کے وہ کہاں گیا ہے یہ نہیں لیکن پتا. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ طلاق بھی دیتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ آ کے دیتے ہیں، یہ پرپوز بھی کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ بھی پرپوز کرتے ہیں، شادیاں بھی سارے ناچ گانے. پہلے ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی. بات یہ ہے کہ انہوں نے اسی کی کھٹی کھانی ہے اچھا، اور اسی کے جناب رنگ دکھانے. جیسے دیکھیں میرے دوستوں، رنگ جو ہے نا میرے بالوں کا مجھے دیکھیں لائٹ ہوتا جا رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا جو میں اپنے بال دھوؤں گی میرا رنگ بدلتا جائے گا. بالکل. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی لائٹ کم ہوئی ہے. نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ نا میرا لائٹ ہوتا جا رہا ہے نا رنگ. اسی طرح انہوں نے بھی اپنا ایک رنگ بنایا ہوا ہے، یوٹیوبروں نے، ٹک تو ٹاکروں نے. ریسنٹلی آج کا جو پہلا خبر ہے وہ ہے ڈاکٹر نبیہہ کا. ہاں جی، جو بڑی ایک تو پہلے میں ان لوگوں سے یہ پریشان ہوں کہ جس اللہ معافی دی بندہ بندی نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ فالوور کوئی 1 ملین سے کم رہ گئے، وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. بالکل. یہ کل کو یہ بھی رہے گا ڈاکٹر سامنے. رجب بھٹ. وہ تو بنایا ہوا ڈاکٹر رجب بھٹ. تو دوستو سب سے پہلے ہم بات، میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا سولو، تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ میں دیکھ رہی تھی تو ڈاکٹر نبیہہ بھی آ گئی ہیں منظر پہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے، یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ، اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو ماں باپ سے ملنے سے نہیں روکتی تھی. انہوں نے ایلیگیشن یہ لگایا ہے کہ یہ بندہ باہر بھی افیئرز رکھتا ہے کھوکر. اچھا. اور گھر میں میری اس کی ایک بھابھی ہے، اس کے پاس بہت جا کے بیٹھتا ہے. میرا ایلیگیشن یہ ہے، یہ تھا کہ وہ جس گھر میں ان کے ماں باپ رہتے ہیں نا، وہاں ان کا بھائی بھی رہتا ہے جو میرڈ ہے. بالکل. تو ان کی بیوی بھی ہے، اور تو یہ 8 گھنٹے ادھر بیٹھتا ہے. ہاں، اور اسی کے کہنا مانتا ہے، اسی بھابھی کا. اور اس طرح کے کیس دوستوں ہمارے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے ماسی، اس کا بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جو اس کی بیٹی ہے، ان لوگوں میں پتہ نہیں یہ نچلے طبقے کے لوگوں میں کس طرح کی باتیں چلتی ہیں کہ جو اس کی بیٹی ہے وہی اپنے بہنوئی کے ساتھ بھی اس کا یعنی کہ سیٹنگ ہے. کون ہے یہ لوگ؟ بہن بھی خوش ہے، وہ کہتی کوئی بات نہیں، میری بہن کہاں سے آتے ہیں؟ تقدس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے اب دنیا میں کیا، بلکہ خاص کر پاکستان میں جہاں پہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو اس میں بالکل رشتوں کا لحاظ ختم ہو گیا ہے. اور کئی حد تک انٹرنیٹ کی جو یہاں کی دنیا ہے نا، سوشل میڈیا کی، ان چیزوں نے باہر کے کلچر کو لا کے ان لوگوں پہ اڈاپٹ کروایا. لیکن خیر کوئی میرا پرانا جملہ ہے کہ دنیا تو جب سے بنی ہے دوستو اس وقت سے خراب ہے، اور انسان کو خود اچھا ہونا پڑتا ہے، اس کی تربیت اچھی. ابھی جیسے میں بات کر رہی ہوں اپنی ماسی کی، اس کو تو میں قریب سے جانتی ہوں، وہ اتنی پریشان پھرتی ہے، اور اس کی بیٹی گھر بھی چھوڑ کے چلی گئی کہ مجھے کیوں روک رہے ہو بہنوں سے تعلقات رکھنے کے لیے. تو یہ تو بالکل ایک سچی بات ہے. اب ڈاکٹر نبیہہ کا یہ ایلیگیشن کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بھابھی کے قریب ہے، بہت اسی کا کہنا مانتا ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے. اگر واقعتاً یہ بات سچ ہے وہ تو اللہ کو پتا ہوگا. دیکھو دوستو، اندر کی بات لوگوں کو خود پتا ہوتی ہے. لیکن یہ بات پھر بالکل ٹھیک ہے، اس کا طلاق لینا. اور میں تو اس کی شادی کے بھی حق میں نہیں تھی ڈاکٹر نبیہہ کے کھوکھر کے ساتھ، کیونکہ ڈاکٹر نبیہہ کو ویل ایجوکیٹڈ اور کسی بڑے آدمی سے شادی کرنی چاہیے تھی. کسی بڑے سے مراد بڑے کا مطلب یہ نہیں کہ موٹا یا زیادہ عمر کا، کہ نہیں، بات تو صحیح ہے، بڑے آدمی مطلب پڑھا لکھا روپے والا بھی ہو. ہاں جی. اور ایک جسے کہتے ہیں نا خاندانی امیر، کوئی وہ ہوتا، اس کی بیوی مر چکی ہوتی ہے، کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ پہلی بیوی نہ ہوتی اور بچوں کی شادی کر چکا ہوتا تاکہ بچوں کی ضرورت بھی نہ ہوتی اس کو. اب اس نے ایک ایسا لنڈورا
اور اس طرح کا یعنی کہ نانگا چھانگا بندہ ڈھونڈا. اس نے ہی سمجھا کہ سیدھا سادہ ہوگا, میرے بچے کو پیار بھی دے دے گا اور میرے سے دب کے رہے گا, لیکن یہ غلط فہمی ہوتی ہے. ایسے لوگ دب کے اچھا نہیں اس رہتے. حارث کوکر بائی میں بھی جو نا اندر ایک عورت ہے, بالکل عورت سے شادی عورتوں کی طرح روٹتا ہے, عورتوں کی طرح ہر ایک بات کو بتنگڑ بناتا ہے اور ہر ایک بات کو ایک ایشو بناتا ہے. فضا علی کی شو میں ہوا تھا. اور آج ہمارے دیکھنے والے یہ بھی سوچیں گے کہ ہم اتنے شریف لوگ کیسے ہیں؟ کیوں ایس بول رہے ہیں. تو دوستو ہمارا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, کیونکہ ہم کوئی اسٹیل کے نہیں بنے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں, خاص کر ہماری یوٹیوب کے جو لوگ ہوتے ہیں. تو دوستو ہمارا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور ہم شریف ہو گئے. اچھا دوسری تو آپ بات لوگوں کو ہمارا یہ والا ویڈیو اور یہ والا لہجہ کیسے لگا؟ نہیں پھر میں یہ کہوں گی ہم شریف کیا ہوئے کہ سب بدماش ہو گئے. دوستو بات یہ ہے کہ میں تو یہ حیران ہوں, پہلی بات تو کہ یہ جو حارث کھوکھر ہے اس پہ جو لڑکیاں مرتی ہیں وہ مر ہی کیوں نہیں جاتی. اچھا اب باتیں ہم تیسری طلاق کی طرف. رجب بٹ کھل کھلا کر آ گئے لائیو ٹک ٹاک پر. وہ تنگ آ گئے اون سے, اپنے سالے سے, کہنے لگے خدا کا واسطہ ہے یہ میری بہن کے اوپر نا بلاگ بنا کے پیسے کمانا چھوڑ دو, اپنی بہن کے اوپر, میری بیوی ایکس پر. میں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کھل کھلا کے اظہار کر دیا رجب بٹ نے کہ میں طلاق دے چکا ہوں. رجب بٹ کو کیا تکلیف ہے جب اس نے چھوڑ دیا؟ وہ اس کی بہن ہے, اس کی عزت ہے. اب اگر رجب بٹ کی عزت ہوتی نا تو اول تو چھوڑتا نہیں, کیونکہ جو انسان کسی کو اپنی عزت سمجھتا ہے نا اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, لیکن اب اگر رجب بٹ جس طرح انہوں نے اپنی شادی کو پیش کیا, وہ اس کی وہ سسٹر تھی غزل, خوب ناچے گھومے گائے, تو انہوں نے بھی تو اپنی شادی کو پیش کیا. تو پھر اچھا نہیں ہے کہ اون اپنی بہن کے طلاق کو پیش کرے؟ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. اس کی بات ایک طرح سے ٹھیک ہے رجب کی. وہ کہہ رہے 8 مہینے سے تم صرف اسی موضوع پر نہ ویڈیو بنا رہے ہو جو بکے بھیجا تھا کہ اس کا محرم. اچھا انہوں نے اس ویڈیو میں یہ کہہ دیا ہے, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ مجھے بڑے لوگ برا کہہ رہے ہیں, بڑی عورتیں میرے خلاف ہو گئی ہیں. تو رجب بھائی آپ کو اپنے فالورز گرنے کا ڈر ہے یا اپنے گھر برباد ہونے کا ڈر ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع میں مجھے لوگ برا سمجھ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا گھر ہے, ایمان پڑھی لکھی ہے, لیکن یہ تو جاہلوں سے بھی آگے. لیکن اصل بات بتاؤں آپ, رجب بٹ کی جتنی بھی یہ سٹوری چل رہی ہے نا ایمان کے ساتھ, تو اس میں یہ پتہ نہیں کہ ان کی علیحدگی کس بات پہ ہوئی, آخر یہ کیا مانگتی تھی اور رجب بٹ کیا مانگ رہا تھا, یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے. بات تو صحیح ہے. بات تو خفیہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ آخر یہ لڑائی شروع کس چیز پہ ہوئی اور یعنی کہ اس کی شروعات کیسی ہوئی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے کہ لڑکیوں والا معاملہ, کہ رجب بٹ یعنی کہ لڑکیوں سے بات چیت کرتا ہے, اس کی بیوی کو پسند نہیں تھا. تو یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے نا, اگر کوئی لڑکی کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر سے شادی کرتی ہے تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کی فیل فالوئنگ بہت ہے. لڑکیوں کی بھی کال آئیں گے, لڑکوں کی بھی آئیں گے, کمپنیوں کے بھی آئیں گے, ان کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ تو ایک یوٹیوبر ہے. لیکن یہ ہے کہ بیویاں بھانپ جاتی ہیں کہ فینس کون سی ہیں اور جن کے ساتھ دوسری روایت رکھنی ہے وہ کون سی ہیں. وہ پرانی روایت تو یہ آج کل کی لڑکیاں اس پہ قائم نہیں ہے کہ شادی کر کے بولتی تھی شوہر کو کہ چلو علیحدہ گھر لے لو, اپنے ماں باپ کو چھوڑو, اپنے بھائیوں سے نہ ملو, اپنی بہنوں سے نہ ملو, کسی کے کام نہ ہو, صرف میرے غلام بنو. کیا یہی پی ایس سی نہیں چل رہا؟ بہرحال یہ ہے کہ رجب بٹ لائیو آ چکا ہے, یہ اپنی ویڈیو ہم لگائی ہوئی ہے, لوگوں نے سن بھی لی ہے کہ جو باتیں کی, اور اس نے صاف کہہ دیا کہ میری علیحدگی ہو چکی ہے, اب میرا کوئی لینا دینا نہیں. ایمان نے اپنی فیملی چنی, میں نے اپنے ماں باپ چنے, ہماری راہیں لگیں, لیکن میں عزت کرتا ہوں اب ایمان کی, نہ میں برا کہنا چاہتا ہوں. بیٹا میرا ہے, کل کو جوان ہو کے میرے پاس اولاد تو جب جوان ہوتا ہے تو وہ تو باپ کے وراثت میں آتا ہے, یہ ہمارے قانون میں لکھا ہے. تو جوان ہوگا تو جو اس کا دل کرے گا وہ کر لے گا بیٹا, ٹھیک ہے, دیکھ لے گا اپنے باپ کو. اچھا اب یہ دکھا رہی ہوں میں آپ کو, ایک مائی بیٹھی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, یہ بھی ولاگ بناتے ہیں, اس کا میں تصویر بھی لگاؤں گی, یہ جو ولاگ بناتے ہیں. اور تو ہم زیادہ ویڈیوز کی آواز نہیں چلا سکتے, صرف آپ لیکن دیکھ لیں گے ان کا, میں آپ کو تصویر بھی لگا دوں گی, چلو ان کی اور شہرت بڑھ جائے گی, جا کے لوگ دیکھ لیں گے. یہ لڑکی بیٹھی ہے اور اس کی ماں اپنی پریگنینسی کی باتیں کر رہی ہے, پنڈ تھا کی عورت ہے, اور اپنے پتہ نہیں 8واں 10واں کتنا بچہ پیدا ہی مائی کر رہی ہے آخری عمر میں, اور اپنی بیٹی سے ڈسکس کری اپنی پریگنینسی کو. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ولاگر ہیں آخر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کون سی یہ کمین کی مائی کی شکل دیکھیں آپ, مائی کی عمر دیکھیں, مائی اس عمر میں بچے پیدا کر رہی ہے, بیٹی کو کہہ رہی ہے میرے ہاتھ سوج گئے اس پریگنینسی میں,
जैसे ये बेटी नहीं इसकी नहीं माँ तो है, ये बात बता के सोशल मीडिया के लोगों पे क्या बताना चाहते हैं, इनको क्या फायदा होगा पता नहीं इसका? प्रेगनेंसी का बता के इसने क्या फायदा लेना है क्या होगा? लोगों को क्या बता के। दुनिया में पहली खातून है जिनके साथ ये हो रहा है या कोई पहली माँ है और फिर जिनकी? बेटी को बता रही है, जवान बेटी को, इस आखिरी उम्र में ना जवान बेटी के होते हुए लोग जो बच्चे पैदा करते हैं उन पे भी लानत है। मैं तो कहती हूँ वही। तो दोस्तों ये माई आखिरी उम्र में बच्चे पैदा करके क्या साबित करना चाहती है? ऐसी माइयों ने बच्चे पैदा कर करके मुल्क पर ना बोझ बढ़ा दी है, और ये माई सारी प्रेगनेंसी अपनी बेटी को बता रही है। अब रजब भट्ट का रोना रोएं, किस का हम रोना रोएं कि ये सब जो है ना सामने आते हैं, फिर इनकी तलाक़ें होती हैं, फिर असल में भी लोग तलाक़ों को मजाक बना लेते हैं, निकाह को भी मजाक बना लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर नबिया के केस में मौलाना तारिक जमील साहब ने निकाह पढ़वाया, बिल्कुल बतौर इनके के बहुत बड़े आलिम दीन है, इनमें तो बरकत ही बरकत होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों चाहे जितनी भी आलिम से बड़े से आप निकाह पढ़वाएं ना, हाँ जी। अगर आप लोगों में बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे को समझने की सलाहियत नहीं है, और एक दूसरे की मजबूरियों को देखना और उसको जानना, अगर ये चीज़ें नहीं है ना, तो शादियाँ बिल्कुल ना करें। ये बड़ी और अच्छी हम बात कही अभी अपनी राय दे रहे हैं। अब देखते हैं कि हारिस खोखर जो है वो क्या यानी कि लेके आता है जवाब में ना, क्योंकि उसने कहा है कि मैं खोखरों का बच्चा हूँ। क्योंकि पहले से अब इनके ये ड्रामे थे ना कि नाराज हुआ करते थे, अब तो रियल में तलाक हो गई हाँ है। जी। तो जब रियल में हो गई है फिर तो ये एक हंगामा है और एक ड्रामा है। मोमिन इकबाल के केस को पीछे छोड़ हाँ, देंगे। लेकिन उसने कहा है वो जो लाला रुख हैं जो बताती हैं हाल सितारों का, अच्छा, लाला रुख भी खैर वो झूठ बोलते, हाँ। वो जिस दिन बारिश का बोलती है उसके 3 दिन बाद हो जाती नहीं है। वो दूसरी है उन्होंने अच्छा। कहा कि भी ये इनका ड्रामा टाइप नहीं है, असल में अभी सितंबर पता नहीं तक चलेगा, अच्छा, 16 और का वीडियो चलेगा। हमारे चैनल पे डॉक्टर नबिया और हारिस का आज से 2 महीने के 1 महीने पहले लगा और है। हमने आपको और कह दिया हमने था अपनी वीडियो में कहा था आप लोगों कि को बड़ी कि शर्मनाक अंदर से बात है। एक खबर आई हुई है कि डॉक्टर नबिया अपने शोहर के साथ खुश नहीं है। बिल्कुल आप लोग वीडियो और- में जाके देख सकते हैं। और बिल्कुल उस वक्त कुछ लोगों ने देख के ये भी होगा कि शायद हम भी रेंटिंग के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं कि हमारी बात सच निकली। किसी का घर बर्बाद होना ये एक बहुत बुरा अमल है, और देख लें फिर ये लेकिन वो बातें जो हमने की फिर वो आज ये- सच हुई। वो देखे लाला रुख और वो सामिया खान जो बताती हैं मुल्क के हाल दोनों, हाँ। और किस्मतों को जिन हाँ। निकालती हैं, उनसे ज्यादा तो हमारी प्रेडिक्शंस जो है वो बिल्कुल। सच ये साबित नहीं हो है रही हैं। दोस्तों कि हम कोई पीर है, कल को आप लोग हमारे पास तावीज़ें लेने आ जाएं, वो सीन नहीं है। हमें किसी ने ज़राए ने बताया तो हमने आप लोगों से शेयर किया। देखिए मोमना इकबाल वाली बात हमारे साथ साबित हुई कि हाँ। हमने कहा एक ड्रामा है मुल्क के बिल्कुल। हालात से आपको हटाने के बिल्कुल। लिए। फिर इसका भी हमने कहा कि डॉक्टर नबिया इससे तलाक ले लेगी क्योंकि ये आदमी ठीक नहीं, इसकी बहुत खतरनाक कोई बात है अंदर की। वो अंदर की बात बता दी डॉक्टर नबिया ने कि घर में अपनी भाभीयों के साथ क्या उसके मामला, वो भी बता दिए बात उसने खुद ही। और हमने हैदराबादी का भी कहा कि ये ड्रामे करें, कर तो ड्रामे रहे हैं। अच्छा, फिर हमने क्योंकि उसकी बीवी कभी उंगली कभी एक दफा इधर से टूटता कभी दूसरा टूटता, तो पहले लोग कंफ्यूज थे कि कौन सी वाली उंगली और को नुकसान रजब भट्ट पहुंचे। का हमने शक में कहा था कि शायद तलाक दी है कि नहीं हम दी। तो ड्रामा समझ रहे थे कि जी। कोई वो हिट होके ना फिर वापस आएंगे और कह रहे हम दोबारा मिल गए आप लोगों की खुशी के लिए। लेकिन नहीं, लेकिन असल में वो नहीं हुआ। लेकिन रजब भट्ट ने लाइव आके टिकटॉक पे या पता नहीं जहाँ लाइव बिल्कुल। बैठे कह रही है कि नहीं अब दोबारा सुलह नहीं हो सकती, मैं अगली शादी करता हूँ कि नहीं करता ये मेरा मसला है। बिल्कुल। तो दोस्तों फिर आप बताएं कि आपको क्या लगता है और कि ये आज के क्या कर रहे हैं? वीडियो का हमें ये भी बताएं कि हमारा इतना सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ और हम कहते हैं कि इनकी सीन का क्या बनेगा। लेकिन दोस्तों घर बर्बाद होना, किसी का घर उजाड़ना और उस पर हंसना और उस पर कहके लगाना, क्योंकि सबके घर होते हैं। अल्लाह किसी के घरों में ये सिचुएशन और हालात पैदा न करे कि वो घर टूट जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया पे शादी, सोशल मीडिया पे तलाक, सोशल मीडिया पे गोद भराई, आपको पता है गोद भराई वाला हिंदुस्तान से आया है। तो खैर सब कुछ हिंदुस्तान से आया, क्या हाँ। क्या रोए। अच्छा दोस्तों बात ये है कि डॉक्टर ने भी है क्योंकि खुद भी बेचारी का बैकग्राउंड इतना अमीर नहीं, इसलिए इस पे ना तरस भी आता है। हाँ। इसने बड़ी मुश्किल से अपना थोड़ा बहुत नाम बनाया डॉक्टर लिखकर, जैसे और भी किया। इल्जामात से ज्यादा मुझे हारिस खोकर और नबीहा का जो है ना फाइनेंशियली वाले सीन पे हाँ। जगह लड़ाई झगड़ा लग रहा है, और- क्योंकि हारिस खोकर भी कोई कुछ कमाता तो नहीं है। हाँ, वो जो डॉक्टर ने भी तो दोस्तों मोहब्बतों से यहाँ पे हमारी वीडियो मोहब्बत जितने नहीं है, मोहब्बत कोई नहीं है। यंगस्टर देख रहे हैं, सिर्फ मोहब्बतों से पेट नहीं भरे और जाते, मोहब्बत बात तो है ही सही है। नहीं। और बड़ी बड़ी मैंने- मोहब्बतें ही गुर्बत में नाकाम हो चुकी नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, यहाँ मेरा इख्तलाफ है इनसे कि मोहब्बत इस दौर में कोई नहीं, हर बंदा किसी न किसी मतलब के तहत जुड़ा हाँ हुआ जी। है। और डॉक्टर नबिया ने कहा है कि मेरे साथ सिर्फ शोहरत के लिए जुड़ा था, अपने आप को फेम में लाने के लिए जुड़ा था ये हारिस खोखर मतलब के तहत। तो दोस्तों आप बताएं
کہ آج کل واقعی محبت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں پاکستان میں خاص کر کہ لوگ مطلب کے بغیر آپ کو اپنائیں گے اور یا شادی کریں گے جب تک کہ آپ کو انہیں کوئی بڑا مطلب نظر نہ آ رہا ہو؟ بالکل آپ ضرور بتائیں. اور ہم اس میں فی الحال ڈاکٹر نبیہ کی سائڈ پر ہیں کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اس آدمی نے نا. یہ ان کے ساتھ ہے اور میں جو ہے نا کوکر کے ساتھ ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوکر ایک مرد ہے. اب ان کا بیان آنا باقی ہے. میں جب دونوں طرف کی بات سنوں گا تو پھر میں نتیجہ دوں گا کہ کون بنے گا. چلیں اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیں دوستو, اور اپنے ارد گرد اور اپنے رشتوں کا بھی خیال رکھیں اور آنکھیں کھول کے رکھیں, کیونکہ زمانہ جب سے بنا ہے تب سے خراب ہے, ہم نے خود ٹھیک ہے. لیکن کوشش کرے جن کے گھروں میں کوئی لڑائی مسئلے ہیں پہلے گھر میں خود حل کر لیا کرے.